یہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے دن ہجرت کی کہانی ہے۔ اسلام کے پہلے دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو بار بار کہتے تھے کہ بہت جلد پورا عرب مسلمانوں کے تابع ہوگا اور رومن اور پرشین ایمپائرز پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جس پر مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑاتے اور بھی زیادہ ظلم کرتے۔ لیکن یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مکہ کے دو بہت سٹرونگ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا کہ نہ ان سے کوئی کچھ خریدے گا، نہ کچھ بیچے گا اور نہ ان سے کوئی رشتے بنائے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان مکہ کے سائیڈ میں شعب ابی طالب میں رہنے پر مجبور ہوا۔ یہ بائیکاٹ بنو ہاشم کے مسلمانوں سے نہیں تھا، بلکہ پورے خاندان سے تھا، جس میں مسلمان کافر سارے تھے سوائے ایک شخص کے، ابو لہب۔ اور یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان نے کھانے کی جگہ پتے اور چمڑا بھی کھایا، کیونکہ مکہ پورا ڈیزرٹ ہے، یہاں پہ جتنے بھی خوراک کی چیزیں ہیں وہ باہر سے امپورٹ کی جاتی، اور جیسے ہی کوئی قافلہ مکہ پہنچتا تھا، مکہ کے سارے باقی قبیلے پورا خوراک کا سامان خرید لیتے تھے اور پھر بنو ہاشم کو اس میں سے ایک چیز بھی لینے نہیں دیتے تھے۔ آخر مکہ والوں نے یہ بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے بڑے سپورٹرز ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چل بسے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، اور ابو طالب کے وفات کے بعد بنو ہاشم کا نیا سردار ابو لہب بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ابو لہب نے سردار بنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی سٹیزن شپ ختم کر دی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل بھی سیف نہیں رہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے وہی حکم تھا کہ اسلام کو ہر طرف پھیلانا ہے، اور قرآن میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے سٹوریز سے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا۔ آخر نبوت کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے، اور زید بن حارثہ کے ساتھ آلموسٹ 100 کلومیٹر کا راستہ بالکل پیدل طے کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سارے بڑوں سے ملے اور ان سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور سب نے کہا کہ آج کے بعد طائف کبھی واپس نہیں آنا۔